بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دوست ہماری ذات پہ لگے مختلف تالوں کی چابی ہوتے ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کی خوش فہمی ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا نا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ فرمان حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ السلام، جو بھی چیز تمہیں اللہ عز و جل سے غافل کر دے وہ بری ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا مال و اولاد۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریں، کیونکہ اگر وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ سورہ نور میں اللہ نے غض بصر کی آیات کے بعد ہی آیت نور پیش کی؟ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر و برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے، اور جن کے دل اندھیروں میں ہوں ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ صرف تب بولو جب تمہاری بات خاموشی سے بہتر ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی خدا کا بندہ ہے، جس میں یہ نظر پیدا نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور میں رو پڑا۔ جب تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو پھر تمہیں رونے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت نہیں۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں:
صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں، لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ درود پاک کا نور کائنات میں ہر سمت ہر سو ہے۔ جو اس کے حصار میں آ گیا اس کو عافیت نصیب ہو گئی۔ درود پاک کا ورد کرتے جائیں اور درود پاک کا ورد اپنے دوستوں اور اپنی فیملی میں موجود سب سے کرواتے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، اور اس کے بغیر ایمان ناقص رہتا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پہ جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور انصاف کی بات کہو، اگرچہ اس کی زد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی اور سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ حکیم لقمان نے کہا کہ میں نے زندگی میں بہت سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ اللہ جب آپ پر کرم کی انتہا کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب محبت اللہ سے ہو جائے تو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ فجر پہ اٹھا دینا، آنکھ اپنے آپ ہی کھل جاتی ہے۔ انسان کو اختیار اور شعور دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں تب تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان کے راستے پر چلیں جنہوں نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تمہارے ساتھ مل کر دین کی بہتری کے سلسلے میں کوشش کرے اور تمہیں حسن یقین کی دولت عطا کرے تو اس کے ساتھ راہ خدا میں محبت کرو۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔